بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا روشنی ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں پر منافقین کا عقیدہ ظاہر کر دیا گیا۔ صم بکم عمی، بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ پھر لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ بہرے ہیں یعنی حضور کی شان و عظمت سننے سے بہرے ہیں، بکمن حق بولنے سے، حضور کی شان و عظمت کا اظہار کرنے سے گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان انہیں نظر نہیں آتی۔ جو آدمی بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، اور وہ جنگل میں بھٹک جائے تو پھر وہ واپس اپنی منزل پر کیسے پلٹ کر آئے گا؟ کیونکہ نہ تو یہ پکارنے والے کو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ خود ہی چیخ مار کر یہ بتا سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ ارشاد فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان دو آیتوں کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کے لیے ایک دوسری مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے منافقین کو ان کے کفر اور نفاق میں ایک ایسی قوم سے تشبیہ دی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل میں پڑی ہو اور ان پر بارش ہو جائے، جس میں کئی اندھیرے ہوں، یعنی رات کا اندھیرا بھی ہو، بارش کا اندھیرا بھی ہو، اور بادل کا اندھیرا بھی ہو، اور ان تمام اندھیروں میں خصوصیت یہ ہے کہ چلنے والا شخص ان میں چل نہیں سکتا، وہ رک جاتا ہے، اور گرج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سننے والے اس کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور بجلی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شدت کی وجہ سے لوگوں کی بینائی کو چھین لیتی ہے اور انہیں اندھا بنا دیتی ہے۔